بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 47 پڑھیں گے۔ مجلس پنجم در ذکر اکابر علماء شیعہ کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 842۔ شیخ اجل عبدالجلیل قزوینی الرازی، آپ اسکیائے روزگار اور اتقائے دہر میں سے تھے۔ آپ فن مناظرہ میں ید طولہ رکھتے تھے اور آپ نے زبان و قلم سے آل محمد کی صداقت و حقانیت کا دفاع کیا۔ کتاب النقص یقیناً آپ کا وہ کارنامہ ہے جو آپ کو ایک عرصے تک زندہ رکھے گا، اور مذکورہ کتاب کی وجہ تالیف یہ ہوئی کہ شہر رے کے ایک محتسب ناصبی نے مذہب شیعہ کی تردید میں ایک دل آزار کتاب لکھی۔ رے کے علماء مذہب حقہ اور رے کے گرد و نواح کے تمام علماء نے اس دل آزار کتاب کو پڑھا تو انہیں شدید دکھ ہوا، اور طے یہ پایا کہ اس کتاب کے جواب میں ایک کتاب لکھی جائے، اور پھر یہ طے کیا گیا کہ اس کتاب کے جواب کے لیے شیخ عبدالجلیل ہی سب سے زیادہ مناسب ہیں۔ چنانچہ یہ خدمت شیخ عبدالجلیل کے حصے میں آئی، اور شیخ عبدالجلیل نے بھی اپنے فریضے کو بحسن وجوب سر انجام دیا، اور رے یا بلاد اسلامیہ میں سے کسی ناصبی کو دوبارہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ ان کی لکھی ہوئی کتاب کی تردید شائع کرتا۔ شیخ نے اپنی کتاب کا انتساب حضرت امام صاحب الزمان علیہ السلام کے نام نامی سے کیا، اور انہوں نے مقدمہ کتاب میں لکھا، اس کتاب کے لکھنے والے نے اپنی کتاب میں اپنا نام و نسب نہیں لکھا، اور یوں یہ کتاب ہر دشمن علی کی طرح سے بے پدر دکھائی دیتی ہے۔ اس کے باوجود کتاب کے فقرات اور طرز نگارش کو دیکھ کر اس کے مصنف کا پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا لکھنے والا کون ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اور اس کا نسب اور غرض تالیف کیا ہے۔ کتاب کا ہر صفحہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کا سرچشمہ بغض وسیع اور عداوت ولی ہے، اور اس کا مؤلف منافق و شقی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علی سے بغض رکھنے والا منافق بدبخت ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہمارے ہاتھ آنے سے قبل علماء شیعہ کے ایک گروہ کے ہاتھ آئی، اور انہوں نے یہ کتاب سید شرف الدین ملک النقبہ سلطان عطرت طاہرہ ابو الفضل محمد بن علی مرتضیٰ کی خدمت میں پیش کی، اور انہوں نے فرمایا اس کی تردید عبدالجلیل رازی کے ذمہ لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد کتاب مذکور کا نسخہ ہمارے سامنے لایا گیا تو میرے ناقص علم نے فیصلہ کیا کہ عام کتابوں کی روش سے ذرا ہٹ کر اپنی اس کتاب کا انتساب اپنے زمانے کے امام کے نام سے کروں، کیونکہ آپ کے وجود کے فیض کی وجہ سے یہ جہان پیر باقی ہے، اور عقل و شرع کو آپ کے ظہور کا انتظار ہے، اور سورہ نور کی آیت نمبر 55 کی روایت آپ کی عصمت و امامت کی گواہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظہور سے دین اسلام کو زینت عطا فرمائے، اور مشارق و مغارب ان کے نور سے جگمگائیں۔ امام زمانہ کی برکات اور ان کی نگاہ شفقت سے میں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کر دیا، اور اس کے لیے میں نے آسان طرز نگارش اپنایا اور بھاری بھرکم اصطلاحات سے اعتراض کیا، تاکہ یہ کتاب خاص کے لیے شبہات دور کرنے کا ذریعہ اور عوام کی رہنمائی کا سبب بن سکے، اور خاص و عام اس سے یکساں مستفید ہو سکے۔ کتاب کے اختتام پر انہوں نے یہ جملے لکھے: الحمدللہ رب العالمین، اس نے ہمیں توفیق و زندگی اور قوت عطا فرمائی کہ ہم اس خارجی ناصبی کا جواب ثواب لکھ سکیں، اور ہمیں امید ہے کہ صبح قیامت تک مومن اس کتاب سے استفادہ کرتے رہیں گے اور نواسب و مجبرہ کے تمام شبہات سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری درخواست ہے کہ ہم سے جو بھی غلطی یا لغزش صادر ہوئی ہو تو اسے ہمیں معاف فرمائے، اور کتاب میں جہاں بھی سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کی ابتدا ہم سے نہیں ہوئی، ہم نے تو صرف جواب دیا ہے، اور اس تالیف سے اللہ تعالیٰ کی قربت مقصود ہے، اور ہم ذوات طاہرہ سے پر امید ہیں کہ وہ قیامت کے دن ہمیں اپنی شفاعت سے محروم نہ فرمائیں گے۔ اور تمام قائرین سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ہمارے اور ہمارے جملہ علماء شیعہ کے حق میں دعائے خیر فرمائیں، اور کتاب کے اختتام پر قرآن مجید کی دعا درج کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286۔ کتاب النقص کے
علمی لطائف۔ ہماری کتاب کے قائرین نے جا بجا شیخ عبد الجلیل رازی کی کتاب النخس کے اقتباسات پڑھے ہوں گے۔ افسوس ہے کہ یہ کتاب نایاب ہو رہی ہے، اس وقت اس کے نسخے خال خال ہی دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت جو نسخہ ہے وہ انتہائی بوسیدہ اور غلطیوں سے پورا ہے۔ بہرنوٹ جو کچھ ہم اس سے حاصل کر سکے ہیں اس میں سے چند علمی لطائف اپنے قائرین کی نظر کرتے ہیں۔ نمبر 1، شیخ تحریر کرتے ہیں کہ سن 550 ہجری کو جمعے کے دن میں اپنے بڑے مدرسے میں تقریر کر رہا تھا کہ صباحی گروہ کا تذکرہ چل نکلا، اور میں نے اس گروہ ملاحدہ کی بھرپور مذمت کی اور پورے مجمع سے ان کے خلاف نفرت کے نعرے بلند ہونے لگے۔ مجمع میں سے ایک ناظمین نے کھڑے ہو کر کہا، گروہ ملاحدہ نے اپنا سر آپ کے پیراہن میں چھپایا ہوا ہے اور وہ بھی آپ کی طرح حی علی خیر العمل کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ درست ہے کہ انہوں نے اپنا سر میرے پیراہن میں چھپایا ہوا ہے اور معرفت توحید کے مسئلے پر وہ آپ کے ہمنما ہیں، اور ان کی زبان آپ کے منہ میں چھپی ہوئی ہے۔ میں اپنا پیراہن اتار دیتا ہوں تاکہ نہ پیراہن ہوگا اور نہ ہی انہیں سر چھپانے کی جگہ ملے گی، لیکن آپ کے لیے بڑی مشکل پیش آئے گی کیونکہ آپ اپنے منہ سے اس خبیث زبان کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ بیگانہ یگانہ۔ نمبر 2، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شرف الائمہ ابو نصر حنجانی نے سلطان مسعود کے دربار میں کہا، اشاعرہ نظریہ جبر کے قائل ہیں اور یہ لوگ ملحد باطنی کے مساوی ہیں اور معرفت توحید کے لیے دونوں کا نظریہ یکساں ہے۔ دربار میں ایک شخص نے اٹھ کر کہا، خواجہ صاحب یہ واضح فرمائیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ خواجہ ابو نصر نے کہا، فرق ہمیشہ بیگانوں میں ہوتا ہے، یہ بیگانے نہیں یگانے ہیں، لہٰذا ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شیعہ اور رونق دین۔ رے کے ناظمی نے اپنی کتاب میں لکھا، رافضی ملاحدہ سے مشابہت رکھتے ہیں کیونکہ دونوں ہی حی علی خیر العمل کہتے ہیں، اور روافظ کے شہروں میں جا کر دیکھیں تو آپ کو وہاں نہ تو شرع کا احترام دکھائی دے گا اور نہ ہی دینی رونق دکھائی دے گی۔ اس کے جواب میں شیخ عبد الجلیل نے لکھا، ہم سابقہ فصول میں عرض کر چکے کہ حی علی خیر العمل شیعوں کی بدعت ہرگز نہیں ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو اذان دی جاتی تھی اس میں حی علی خیر العمل کے جملے کہے جاتے تھے، اور امامیہ کے علاوہ زیدیہ بھی یہ جملے اپنی اذان میں کہتے ہیں، اور باقی رہا یہ معاملہ کہ حسن بن صبا کے ملحد پیروکار بھی یہ الفاظ کہتے ہیں، اسی لیے وہ اور شیعہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ یہ درست ہے کہ وہ اذان میں ہمارے مشابہ ہیں جبکہ اذان فروع دین میں سے ہے، مگر وہ ملحد معرفت توحید میں نواصب کے حامی ہیں اور مسئلہ توحید کا تعلق اصول دین سے ہے۔ اب اہل عقل خود ہی فیصلہ کر سکتے کہ ملاحدہ کے زیادہ مشابہ کون ہیں، آیا وہ جس کی صرف اذان سے مشابہت دکھائی دیتی ہے یا وہ جس کے اصول دین اور بالخصوص اصل اول ہی ملاحدہ سے مشابہت رکھتی ہو۔ درج بالا دونوں میں سے ملاحدہ کے زیادہ قریب کون ہے، اس کا فیصلہ اہل علم خود ہی کر سکتے ہیں۔ نازوی محاصر کا یہ کہنا کہ شیعوں کے شہروں میں دینی رونق ناپید ہے، تو اس سلسلے میں ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس نے بالکل سچ لکھا ہے کہ کیونکہ دینی رونق پیدا ہو بھی تو کیسے، جبکہ حالت یہ کہ اہل قم خدا کو عرش کا ساکن ظاہر کر کے اسے محدود نہیں کرتے، اور دینی رونق کہاں سے آئے جبکہ کاشان والے رسول خدا کے سینے کا 3 مرتبہ آپریشن نہیں کرتے ہیں، اور دینی بہار شیعہ نشین شہروں میں کیسے دکھائی دے جبکہ اہل احوا رسول خدا کے والد کو مشرک اور رسول خدا کو مشرک زادہ نہیں کہتے۔ علاوہ ازیں شہر رہ کے شیعہ اتنے نااہل ہیں کہ وہ نبی کی آمد سے پہلے معرفت خدا کی چھٹی نہیں کراتے، اور استراباد والے اتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ خدا کے گدھے کے آگے گھاس نہیں ڈالتے ہیں، اور سبزوار کے شیعہ تو بالکل ہی پسماندہ ہیں جو زنا اور لواطت کو قضا اور ارادے خدا بندی کے تابع قرار نہیں دیتے۔ ان حالات میں بھلا دینی رونق کہاں سے آئے جبکہ شیعہ خدا کے عدل کو اپنے اصول دین میں قرار دیتے ہوں اور انبیاء رسل و ائمہ کو معصوم عین الخطا سمجھتے ہوں اور ارکان شریعت میں اپنے قیاس و مصلحت و استحسان کو داخل کرنا حرام جانتے ہوں۔ اور دینی رونق کا تو شیعہ شہروں میں امکان ہی نہیں ہے کیونکہ شیعہ اپنا حاکم خدا کو مانتے ہیں اور صاحب شریعت محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں اور ان کا وارث علی مرتضیٰ کو مانتے ہیں۔
صاف ظاہر ہے کہ ان حالات میں تو دینی رونق پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ دین کی رونق و عزت شیعوں کے نظریات و عقائد سے ہی قائم ہے، اور ان نظریات کی نفی بدعت و بے دینی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ہمارے مخاطب کو نہ تو بدعت سے دشمنی ہے اور نہ ہی اسے بے دینی سے اختلاف ہے۔ ہاں، اگر اسے دشمنی ہے تو ذات امیر المومنین علیہ السلام سے ہے، اور اسے خامی خلقت کی وجہ سے دشمنی رکھنی بھی چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا علی مومن متقی کے علاوہ تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، اور بدبخت منافق کے علاوہ تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ مذکورہ فرمان روافظ قم و دور امین کا نہیں بلکہ کلام سید المرسلین ہے۔ یار غارہ کے نازوی محاصر نے اپنی کتاب میں لکھا، شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ اس لیے لے کر گئے تھے کہ انہیں خطرہ تھا کہ اگر وہ پیچھے رہ گئے تو ان کی سلامتی کے لیے کئی مسائل پیدا کریں گے، اور اس کے باوجود بھی ابوبکر نے اپنی پوری سی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے کفار حبیب خدا کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس کے لیے حضرت ابوبکر نے اپنی دستار کے ٹکڑے کیے اور راستے میں جا بجا انہیں ڈالتے گئے تاکہ مشرکین مکہ کو تعقب کے لیے کسی سراغ رساں کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، اور وہ دستار کے ٹکڑوں کو دیکھ کر فوراً مطلوبہ مقام پر پہنچ جائیں۔ اور بعض شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے راکھ کی بوری ساتھ لے لی تھی، اور وہ راستہ سمجھانے کے لیے اسے راستے پر ڈالتے ہوئے غار حرا تک پہنچے تھے۔ علاوہ ازیں شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے حضرت ابوبکر کو جنگ بدر میں اپنے ساتھ عریش میں اس لیے بیٹھایا تھا کہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر ایسا نہ کیا تو وہ بھاگ کھڑا ہوگا۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پیدائشی شیعہ ہیں، لیکن آج تک کسی شیعہ سے درج بالا گفتگو نہیں سنی۔ علماء تو رہے اپنے مقام پر، کسی عالم فرد کے منہ سے بھی ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنی۔ اگر شیعوں کا واقعی یہ خیال ہوتا ہے کہ رسول خدا حضرت ابوبکر کو اس لیے ساتھ لے گئے ہیں کہ انہیں اندیشہ تھا کہ وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے، تو ہم صرف یہ بات ان کے لیے ہی کیوں کہتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ان کے 2 ساتھیوں کو بھی ساتھ لے جاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ سب کچھ ہم پر الزام ہے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر غیب دان تو نہیں تھے، جیسے دیگر صحابہ چپکے سے ہجرت کر رہے تھے، وہ بھی ان صحابہ کی طرح سے ہجرت کر سکتے تھے۔ آخر رسول خدا نے انہیں اپنے ساتھ لے جانے میں کوئی مصلحت تو ضرور دیکھی ہوگی، جس کی وجہ سے حضور نے انہیں اپنا رفیق سفر منتخب فرمایا۔ باقی راکھ کی بوری ساتھ لے جانے کی بات کا جہاں تک تعلق ہے تو حاشا وکلا ہم نے آج تک یہ بات کسی شیعہ سے تو نہیں سنی، البتہ زندگی میں پہلی بار سنی تو ایک ناصبی سے، جو کہ بزم خواہش حضرت ابوبکر کا خیر خواہ بھی ہے کہ شب ہجرت بزرگوار نے راکھ کی بوری بھی اٹھائی ہوئی تھی۔ ہم سے تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اس تاریک رات میں حضرت ابوبکر نے اتنی ساری راکھ کیسے جمع کر لی اور پرخطر سفر میں اسے اپنے ساتھ کیسے لے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دل آزار کتاب کے مصنف کی خبیث روح اس وقت موجود تھی جو یہ سب کام سر انجام دیتی رہی۔ البتہ عریش میں حضور اکرم نے ممکن ہے کہ مصلحت لشکر کی وجہ سے اپنے ساتھ بیٹھا لیا ہو تاکہ بزرگوار بھاگنے نہ پائیں، اور اگر یہ بھاگ کھڑے ہوئے تو فوج پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ ہمارا ذاتی خیال ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، کیونکہ رسول خدا نے انہیں جنگ احد میں اپنے ساتھ علیحدہ نہیں بٹھایا تو وہی خطرہ مجسم ہو کر سامنے آ گیا اور بزرگ نے میدان سے فرار کیا تو ان کی دیکھا دیکھی دوسری فوج بھی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ حضرت علی نے جنگ کیوں نہ کی؟ ناصبی مذکور نے اپنی بے پدر کتاب میں لکھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر خلافت علی کا حق ہوتا تو وہ ابو بکر سے بھی وہی سلوک کرتے جو انہوں نے معاویہ سے کیا تھا۔ روافظ کی نظر میں ابو بکر و معاویہ کی حیثیت یکساں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر کے پیروکار معاویہ کے پیروکار اور معاویہ کے پیروکار ابو بکر کے پیروکار ہیں، جبکہ معاویہ سے جنگ میں زیادہ مشکلات درپیش تھیں، کیونکہ معاویہ ایک طویل عرصے سے شام کا حاکم چلا آ رہا تھا اور اس کا خاندان بڑا وسیع تھا اور وہ جوان تھا، اور اس کے برعکس حضرت ابو بکر نہ تو پہلے سے حاکم رہے تھے اور نہ ہی ان کا خاندان وسیع تھا اور نہ ہی وہ جوان تھے۔ جب علی اپنے حق کی خاطر معاویہ جیسے پرانے
حاکم دولت مند صاحب قبیلہ اور جوان فرد سے جنگ کر سکتے تھے، تو اگر خلافت ان کا حق ہوتا تو وہ ابو بکر سے بدرجہ اولا جنگ کر سکتے تھے۔ علاوہ ازیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ علی اپنے حق کی خاطر جنگ جمل میں ایک ہی دن میں 20,000 فاضل صحابہ کو طلحہ و زبیر سمیت قتل کر سکتے تھے، تو ابو بکر سے کیوں خائف رہے؟ جبکہ حالات ہر لحاظ سے علی کے لیے موافق تھے۔ رسول خدا کی وفات تازہ ہوئی تھی، اسی لیے لوگوں کی ہمدردیاں علی کے ساتھ زیادہ تھیں، اور علی جوان تھے، اور اس کے مقابلے میں ابو بکر بوڑھے تھے، اور لوگ بھی رسول خدا کی زبان سے علی کی خلافت کا اعلان بھی تازہ سن چکے تھے۔ جبکہ علی 25 برس بعد، تو جبکہ لوگوں کی اکثریت یا تو مر کھپ گئی تھی یا خلافت کے اعلانات بھی بھول چکی تھی، اس وقت تو علی نے جنگ کی، لیکن اس اصل موقع پر جنگ نہیں کی۔ اس سے صرف یہی نتیجہ نکلتا کہ خلافت علی کا حق نہ تھا، اور وہ اسے امت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا تھا، اور افراد امت نے جسے مناسب خیال کیا خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت علی نے بھی ان کی تائید کی۔ اتنی شیخ عبد الجلیل رازی نے اس کے جواب میں لکھا، معترض کا یہ کہنا ہے کہ علی نے شیخین کے ساتھ وہ سلوک کیوں نہ کیا جو انہوں نے معاویہ کے ساتھ روا رکھا تھا؟ یہ اس کی جہالت کی دلیل، اور حضرت علی نے چند شرعی وجوہات کی بنا پر ایسا نہیں کیا تھا۔ نمبر 1، اس وقت علی کے پاس قوت موجود نہ تھی، اور اس وقت مدینے میں علی کی حالت بالکل وہی تھی جو ہجرت کے وقت رسول خدا کی مکے میں تھی، کیونکہ اگر رسول خدا کے پاس قوت و شوکت ہوتی تو انہیں ہجرت کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، اور اگر ان کے پاس قوت ہوتی تو اسی وقت مکہ فتح کر کے اس پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیتے، اور یوں اسلام بھی تیزی سے ترقی کے مراحل طے کرتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مکے سے رسول کریم تاریکی شب میں روانہ ہو رہے ہیں، اور چند برس بعد جب انہیں قوت حاصل ہو گئی تو رات کی تاریکی میں نکلنے والا پیغمبر دن کی روشنی میں لشکر لے کر مکہ فتح کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے علی پر ایسا وقت آیا جب لوگوں نے ان کے حقوق غصب کیے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر وہ اسوہ رسول پر عمل کرتے ہوئے خاموش رہے، اور جب انہیں شوکت و قوت حاصل ہو گئی تو وہ اپنے مخالفین کی افواج سے ٹکرا گئے اور ان کی قوت کو پاش کر دیا۔ نمبر 2، اگر شیخین بھی معاویہ کی طرح سے خلق خدا کے حقوق غصب کر کے اپنی عالی شان رہائش گاہیں تعمیر کرتے اور کمزور لوگوں پر ظلم و ستم کرتے تو یقیناً علی ان سے بھی ویسے ہی جنگ کرتے جیسا کہ انہوں نے معاویہ سے جنگ کی تھی۔ ہمیں اس نازبی پر تعجب ہے کہ حضرت علی نے اپنے باغیوں سے جنگ کی تو اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے ہیں، اور اسے درد ذات شروع ہو گیا کہ علی نے جنگ جمل میں 20,000 افاضل صحابہ قتل کر دیے، جبکہ انہیں کسی طرح سے بھی افاضل کہنا گناہ ہے، کیونکہ انہوں نے ایک مسلمہ حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کی اور شہر بصرہ کو تاراج کیا اور بہت سے بے گناہ افراد کو قتل کیا۔ تو حضرت علی نے اپنے شرعی فریضہ پر عمل کیا اور ان سے جنگ کی اور انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچایا۔ اگر علی ابتدائے امر میں ہی تلوار اٹھا لیتے تو نہ جانے اس نازبی کا قلم علی کے لیے کیا کچھ لکھتا۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کو نعوذ باللہ کافر و مبتل لکھنے سے بھی کبھی نہ چکتا۔ اس نازبی کا یہ کہنا کہ روافظ کی نظر میں ابو بکر و معاویہ دونوں یکساں حیثیت رکھتے ہیں، جی ہاں، نازبی کی یہ بات بالکل درست ہے۔ ہماری نظر میں دونوں کا مقام ایک ہی جیسا ہے کہ نواسب کی نظر میں دونوں یکساں محترم ہیں۔ ہاں، دونوں یکساں شخصیت کے مالک تھے، لیکن مصلحت کا تعلق وقت سے ہوتا ہے۔ اس نازبی کی کتاب میں تضاد پایا جاتا ہے کیونکہ اس نے اس مقام سے چند صفحات قبل یہ لکھا کہ رسول خدا نے حضرت علی کے حق میں دعا کی تھی، اسی لیے اللہ نے انہیں قوت و بہادری سے مالا مال کر دیا، اور جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو اللہ نے ان سے وہ طاقت و سلب کر لی تھی۔ اور پھر چند صفحات کے بعد نازبی مذکور نے لکھا، علی نے اپنے حق کے لیے ایک ہی دن میں جنگ جمل میں 20,000 افراد کو خاک و خون میں لت پت کر دیا۔ الحمدللہ اچھا وہ 20,000 نازبی تو قتل ہوئے، لیکن اس نازبی کو یہ تو پتہ چل گیا کہ رسول کریم کی وفات کے بعد اللہ نے علی سے قوت و مردانگی سلب نہیں کی تھی، بلکہ علی میں وہ قوت و بہادری موجود تھی جس سے آپ نے اسلامی غزوات کا پانسا پلٹ دیا تھا۔ ہمیں اہل سنت کہلانے والے افراد کی بے بسی پر بڑا رحم آتا ہے، کیونکہ جو شخص حضرت علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانے وہ شیعہ ہوتا ہے، اور جو انہیں چوتھا خلیفہ مانے وہ سنی ہوتا ہے۔ لیکن معاویہ، طلحہ و زبیر تو سنی بھی نہیں تھے۔ اگر وہ سنی ہوتے تو حضرت کو چوتھا خلیفہ سمجھ کر ان کی اطاعت کرتے۔
برادران اہل سنت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ کسی سنی کی مدافعت تو کریں، لیکن آپ ان لوگوں کا دفاع کیوں کرتے ہیں جو نہ تو شیعہ تھے اور نہ ہی سنی تھے؟ علاوہ ازیں جو مسلمان صرف یہ کہے کہ خلافت خدائی منصب ہے اور خدا ہی خلیفہ منتخب کرتا ہے، وہ تو رافضی ہے، بے دین تارک سنت کہلاتا ہے، اور جو علی کی بیعت نہ کرے یا ان کی بیعت کر کے بیعت توڑ دے اور تلوار لے کر مقابلے میں آ جائے تو وہ جنتی اور بہشتی اور سنت کا شیدائی کہلائے۔ آخر اس دوغلا پن کا سبب کیا ہے، اور کیا کوئی صاحب انصاف ہمیں اس کی وجہ بتا سکتا ہے؟ کیا حضرت علی میں امامت کی صلاحیت موجود تھی؟ نازوی مذکور نے اپنی بے پدر کتاب میں حضرت علی کی صلاحیت امامت کو مشکوک بنانے کی غرض سے لکھا، امامت کے مد نظر ہمیشہ 2 ترجیحات ہونی چاہیے، اور امام وہی ہے جو ان 2 ترجیحات کے مطابق عمل کرے۔ نمبر 1، حقدار تک حق پہنچانے کو اپنی ذمہ داری سمجھے اور کسی طاقتور کو اجازت نہ دے کہ وہ کسی کمزور کا حق غصب کر لے۔ نمبر 2، اپنی ذات کا محاسبہ کرتا رہے اور خلق خدا کو اپنے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے۔ لیکن شیعوں نے حضرت علی کی جو تصویر کشی کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی بالکل امامت کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ شیعوں کے قول کے مطابق حضرت علی میں اتنی قوت ہی نہ تھی کہ وہ اپنے حق کو محفوظ رکھ سکتے اور نہ ہی کسی مظلوم کا حق ظالم سے دلانے کی قدرت رکھتے تھے، اور حضرت علی اسلامی سرحدوں کا دفاع کرنے کی قوت سے بھی خالی تھے، اور ان کی مظلومیت محقوری کی کیفیت یہ تھی کہ شیعوں کے بقول کبھی عمران کی بیوی کو تماچے مار رہا تھا کبھی عمر ان کی بیوی کو تماچے مار رہا تھا اور ان کے دروازے کو آگ لگا کر ان کی زوجہ کو زخمی کر رہا تھا، اور ابو بکر نے اس سے خلافت کا حق چھین لیا۔ قنفذ اور خالد نے ان کے گلے میں رسی ڈالی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے دربار میں لائے، اور عثمان نے اپنے عصا سے ان کے سر پر چوٹیں لگائیں، مگر وہ ان تمام مظالم پر خاموش رہے اور کسی طرح کی مدافعت نہ کی۔ شیعہ ہمیں بتائیں کہ جب امام کی اپنی یہ حالت ہو تو وہ مظلوم ملت کا دفاع کیسے کرے گا، اور اپنی رعایا کے مظلوم عوام کو ظالموں سے کیسے تحفظ فراہم کرے گا؟ اور اس کے باوجود ہمیں تعجب ہے کہ اللہ نے ایسے شخص کو خلیفہ ہی کیوں بنایا، اور پھر رسول خدا نے اس کی وصایت و خلافت کا اعلان کیوں کیا؟ اس کے لیے پہلا جرمانہ تو خدا پر لگنا چاہیے کہ اس نے ایسے شخص کو رسول کا قائم مقام کیوں بنایا، اور دوسرا جرمانہ رسول پر لگنا چاہیے جس نے ایسے کمزور صفات رکھنے والے کو اپنا وصی بنایا، اور تیسرا خود علی پر جرمانہ ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی تمام تر توانائی و عاجزی کے باوجود یہ منصب کیوں قبول کر لیا، یا اگر منصب قبول کر بھی لیا تھا تو کم از کم اس کا کچھ تو بھرم تو رکھا ہوتا۔ نازوی مذکور کی اس تقریر کے جواب میں شیخ نے تحریر فرمایا، اس کے لیے ہماری پہلی گزارش تو یہ کہ ساری کائنات جانتی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ قوی و غالب ہے، اس کی نہ تو مثال ہے اور نہ ہی نظیر۔ رسول اور امام بہرحال مخلوقی ہیں، اور مخلوق ہونے کے ناطے ممکن ہے وہ کبھی ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، یا کبھی مداحنت سے کام لیں، لیکن ہم اللہ کے لیے تو ان صفات کا ہرگز تصور نہیں کر سکتے۔ مگر اس کے باوجود ہمیں حیرانی و تعجب ہے کہ خداوند عالم قادر حی و قیوم ہونے کے باوجود دیکھ رہا ہے کہ اس کا رسول موسیٰ فرعون و آل فرعون کے ڈر سے مصر سے بھاگ رہا ہے، اور بھاگتے وقت اس کے پاؤں میں جوتا تک نہیں ہے۔ آئیے ایک اور بے کسی کا منظر دیکھتے چلیں۔ نمرود جیسا ذلیل شخص خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور حضرت خلیل اس کے سامنے علم توحید بلند کرتے ہیں، مگر وہ نمرود جب غصے میں آتا ہے تو حضرت ابراہیم کو آگ کے شعلوں میں ڈال دیتا ہے، اور خدا چپ چاپ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ مظلومیت کا ایک اور منظر بھی دیکھ لیں۔ ظالم یہودی زکریا کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس کے بیٹے یحییٰ کو قتل کر کے اس کا سر ایک زانیہ عورت کو بطور تحفہ پیش کیا جاتا ہے، اور جرجیس کو لوگوں نے قتل کر دیا، مگر خدا بالکل خاموش ہو کر یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ ان دلدوز مناظر کے ساتھ 2 مناظر اور بھی ضرور دیکھیں۔ بدکار یہودیوں نے عیسیٰ بن مریم کو قید کیا ہوا ہے، اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر سجا دیا گیا، اور اس کے لیے سلیب تیار کر دی گئی، اور آخر میں اللہ نے اسے زمین سے اٹھا لیا۔ ذرا اس منظر کو پوری توجہ سے دیکھیں۔ رات کا وقت ہے، مکے کے ہر قبیلے کا ایک فرد ایک شریف النفس اور صادق و امین کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے، اور وہ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں،
اور وہ بیچارہ بڑی مشکل سے خون کے پیاسوں کے درمیان سے نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے اور کئی دن تک ایک غار میں روپوش رہتا ہے، پھر خدا خدا کر کے بڑی مشکل سے یثرب آتا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی خدا ایسے مظلوم و مقہور افراد کو درجہ نبوت سے سرفراز کرتا ہے، اور ایسے مظلوم لوگوں کو منصب نبوت دینے سے خدا کو کیا حاصل ہوا جو بیچارے اپنا تحفظ کرنے کے قابل نہ تھے؟ انہوں نے بھلا اپنی امت کا کیا تحفظ کیا ہوگا؟ تو ناظمی کے خیال کے مطابق ایسے مظلوم افراد کو منصب دینے کی وجہ سے اللہ پر جرمانہ ہونا چاہیے کہ اس نے ان جیسے لوگوں کو نبی کیوں بنایا، اور جبریل امین پر جرمانہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسے مغلوب و مظلوم لوگوں کے پاس آیات لے کر کیوں آئے، اور خود ان انبیاء پر بھی جرمانہ ہونا چاہیے جنہوں نے اپنی مظلومی و محقوری کو دیکھ کر بھی دعوت و ارشاد کا منصب قبول کر لیا، اور بالفرض قبول کر ہی لیا تھا تو پھر اس منصب کے تقاضوں کا بھرم تو رکھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ ابھی امامت پر بحث نہ کریں، امامت تو ویسے ہی تیسرے درجے پر ہے، آپ اس معیار کے مطابق مظلوم انبیاء کی نبوت کا دفاع کر کے تو دکھائیں۔ اگر علی اپنی مظلومیت کی وجہ سے امامت کی صلاحیت نہ رکھتے تھے، کیونکہ اس پر کبھی ابو بکر ظلم کرتے تھے تو کبھی عمر اس کے دروازے کو آگ لگاتے تھے اور کبھی خالد اس کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتا ہوا دربار میں لے جاتا تھا، تو اللہ کو کیا پڑی تھی کہ ایسے شخص کو رسول کا جانشین مقرر کرے؟ اور رسول کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ایسے فرد کو اپنا وصی بنائے، اور خود اسے بھی یہ منصب قبول نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو جناب یہ تو امامت کی بحث ہے۔ امام ولی ہوتا ہے، وصی ہوتا ہے، امام نہ تو خدا ہوتا ہے اور نہ ہی رسول ہوتا ہے۔ اب ذرا رسول کو دیکھیں جس کا علی جانشین ہے۔ خالد کا باپ ولید عین حالت نماز میں اس کی پشت پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر عثمان کیسے کی وجہ سے علی کی امامت کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تو جب ابو سفیان پتھر مار کر حبیب خدا کے در دندان کو شہید کر دیتا ہے، تو کیا رحمت للعالمین کی نبوت کی صلاحیت باقی رہ جاتی ہے؟ اگر اس عاجز اور مظلومی کی وجہ سے علی امامت لائق نہیں رہتے، تو کیا اس عاجزی اور مظلومی کی موجودگی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے نبی اور رسول بننے کے قابل رہ جاتے ہیں؟ اگر مصلحت کی خاطر وقتی عاجزی و محقوری کی وجہ سے علی امامت کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں، تو کیا انبیاء کرام اپنی عاجزی اور محقوری کی وجہ سے اپنی نبوت اور رسالت کی صلاحیت باقی رکھتے ہیں؟ لہٰذا نواسب کو چاہیے کہ وہ خدا پر جرمانہ لگائیں کہ اس نے ان مظلوم افراد کو منصب نبوت کیوں دیا، اور انبیاء کرام پر جرمانہ عائد کریں کہ جب ان میں اس کی صلاحیت ہی نہ تھی تو انہوں نے اس منصب کو قبول کیوں کیا، اور جبریل امین پر جرمانہ کریں کہ وہ ان کے پاس وحی لے کر کیوں آ گئے۔ اگر تمام تر مظلومی و محقوری کے باوجود انبیاء کرام کے منصب نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر اس مظلومی و محقوری کے باوجود حضرت علی کی امامت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ناظمی کی دلیل کو مان لیا جائے تو پھر انبیاء کی نبوت کا بھی انکار لازم آئے گا، اور ناظمی کی تو صرف یہی خواہش ہے کہ یزید کی طرح سے امامت کو قتل کر کے نبوت کا انکار کیا جائے۔ بے وقتی اذان دینے والا مرغ۔ کتاب مذکور میں ناظمی نے لکھا، شیعہ یہ چاہتے ہیں کہ اذان دینے والا مرغ بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں شیخ عبدالجلیل فرماتے ہیں، اچھی بات تو یہی ہے کہ اچھا مرغ وہی ہے جو از وقت پر اذان دے، اور بے موقع بانگ دینے والے مرغ کو تو اس کی بوڑھی مالکہ بھی ذبح کرا کے کھا جاتی ہے۔ اتنی عقل ایک بڑھیا کو تو خدا نے دی ہے، وہ بے وقت بانگ دینے والے مرغ کو اچھا نہیں سمجھتی، لیکن ناظمی کے پاس بڑھیا جتنی عقل بھی نہیں کہ وہ بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھانے والوں کو آج تک اپنا امام مانے ہوئے ہیں۔ نزدیک والے محروم اور دور والے مالا مال۔ کتاب مذکور میں ناظمی نے لکھا، شیعوں کی عقل پر پتھر پڑ چکے ہیں۔ نزدیک رہنے والے صحابہ کو تو حق دکھائی نہیں دیا، لیکن ابو جعفر طوسی، ابو جعفر بن بابویہ، مفید اور علم الہدا اور باقی شیعہ علماء کو 500 سال کے بعد حق نظر آ گیا۔ ہمیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں شیخ عبدالجلیل نے تحریر فرمایا، واہ سبحان اللہ، کیا ہی خوب عقل کی بات کی کہ ابو طالب جو کہ نبی کا مربی بھی تھا، چچا بھی تھا، محافظ بھی تھا، اسے تو حق نظر نہیں آئے، وہ تو دوزخ میں چلا گیا، اور دور والے کو حق نظر آ گیا، اور اسے جانشینی کا شرف بھی نصیب ہو گیا۔ اور نبی اکرم اپنے باپ اور ماں کو تو اللہ کے عذاب سے بچانے میں ناکام رہے، لیکن اپنے ایک سالے کو جو کہ ہزاروں بے گناہ افراد کا قاتل ہے، جنت لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔
رسول خدا کے والدین اور محسن چچا تو فیض نبوت سے محروم رہے اور 500 برس کے بعد رسی فروش اور دستانہ تراش نور نبوت سے فیض حاصل کر لیں اور جنت میں چلے جائیں۔ علاوہ ازیں ناظمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ نجات کسی شہر سے وابستہ نہیں ہے، اور نجات کے لیے یہ شرط نہیں کہ عہد رسالت کے قریب ہو تو ناجی، ورنہ دوزخی ہے۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر زیادہ عجیب بات یہ کہ علماء مذہب حقہ کا موازنہ عام لوگوں سے کیا جائے، اور ہم جان بوجھ کر موازنہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ذرے اور طور کا کوئی موازنہ نہیں ہے، اور کرگس و حور کا موازنہ اہل خرد کے نزدیک درست نہیں ہے، اور معصیت جتنی بھی کم ہو اتنی ہی بہتر ہے۔ قدوۃ المفسرین الشیخ ابو الفتوح حسین بن علی بن محمد بن احمد الخزائی الرازی۔ آپ علم تفسیر، علم کلام اور علم ادب میں معروف تھے۔ آپ کا تعلق حضرت بدیل بن ورقہ خزائی کی اولاد سے تھا، اور حضرت بدیل مشہور صحابی اور قبیلہ خزاعہ کے بزرگ تھے۔ اس سے قبل ہم صحابہ کرام کی مجلس میں ان کا تذکرہ کر چکے ہیں، اور اس ضمن میں ہم نے بنی خزاعہ کی جانصاری کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور بالخصوص حضرت بدیل اور ان کے خاندان کی حق پرستی کے واقعات ہم سابقہ صفحات میں تحریر کر چکے ہیں۔ حضرت بدیل کے 3 بیٹے عبداللہ، محمد اور عبد الرحمن جنگ صفین میں شامل تھے، اور حق کی سربلندی کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ شیخ ابو الفتوح کے دادا حضرت ابو سعید تھے، جنہوں نے روضۃ الزہرا نامی کتاب تالیف کی تھی، اور وہ اپنے دور کے مشہور عالم دین تھے۔ اور ان کے چچا شیخ فاضل ابو محمد عبد الرحمن بن احمد حسین نیشا پوری مشاہیر روزگار میں سے تھے۔ علم تفسیر میں آپ کی خدمات اہل علم سے مخفی نہیں ہیں۔ آپ نے مذاہب باطلہ کی تعویلات کی تردید کی اور صراط مستقیم کو واضح صورت میں بیان فرمایا۔ آپ کی فارسی تفسیر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صاحب کشاف کے ہم اثر تھے، اور کشاف کے کچھ اشعار آپ تک پہنچ چکے تھے، لیکن تفسیر کشاف اس وقت تک آپ کے پاس نہیں آئی تھی۔ آپ کی تفسیر و ساقط تحریر اور حلاوت تقریر بے نظیر تھی، اور فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر کا انداز انہی سے مستعار لیا، اور اس نے اپنی تفسیر میں بس یہی اضافہ کیا کہ وہ اپنے شک و شبہات پر مبنی تصورات کو کتاب میں داخل کر دیا۔ الغرض آپ کی مذکورہ تفسیر ہر لحاظ سے جامع اور اکمل ہے، اور روایت لطائف، نکات و اشارات سے لبریز ہے۔ آپ نے عربی میں بھی تفسیر لکھی جس کا اشارہ تفسیر فارسی کے خطبے میں موجود ہے، لیکن تاحال آپ کی عربی تفسیر اس فقیر کی نظر سے نہیں گزری۔ شیخ عبد الجلیل رازی نے اپنی بعض کتابوں میں شیخ ابو الفتوح کا تذکرہ کیا اور فرمایا شیخ ابو الفتوح رازی نے 20 جلدوں پر مشتمل تفسیر قرآن تالیف فرمائی، اور دوسرے مقام پر شیخ عبد الجلیل نے لکھا شیخ ابو الفتوح کی 20 جلدوں پر مشتمل تفسیر تمام گروہوں کے ہاں مرغوب و مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں تفسیر الفتوح کے مطالعے اور اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں نے بعض سقہ افراد سے سنا کہ شیخ ابو الفتوح کی قبر مبارک اصفہان میں ہے۔ عمدۃ المفسرین امین الدین ابو علی فضل بن حسن بن فضل تبریسی۔ آپ بزرگ ترین علماء میں سے تھے، اور آپ کی تفسیر مجموع البیان اپنی جامعیت میں اپنی مثال آپ ہے، اور آپ کے تحبیر علمی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ آپ صاحب کشاف کے ہم اثر تھے، لیکن آپ کی تفسیر مجموع البیان تفسیر کشاف سے پہلے منظر عام پر آ گئی تھی، اور جب آپ نے زمخشری کی تفسیر کشاف کا مطالعہ کیا تو آپ اس سے بڑے متاثر ہوئے، اور آپ نے تفسیر جوامع کے نام سے ایک مختصر تفسیر لکھی جس میں تفسیر مجموع البیان کے چیدہ نکات اور تفسیر کشاف کے بعض لطائف جمع کیے۔ آپ کی اس کتاب کو مقبولیت عامہ کی سند ملی، اور یہ کتاب بزم علماء میں متعادل و معتبر قرار پائی۔ مذکورہ 2 تفسیروں کے علاوہ آپ نے اخصر کے نام سے تیسری تفسیر بھی تالیف کی۔ تفسیر کے علاوہ آپ نے فقہ و کلام کے
موضوعات پر بھی کتابیں تالیف فرمائیں۔ لمع و مشکیہ کی رضایت کی بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجتہد بھی تھے۔ آپ کی قبر مبارک مشہد مقدس میں امام علی رضا علیہ السلام کے حرم اطہر کے شمال میں واقع ہے، اور فقیر اس کی زیارت کا شرف حاصل کر چکا ہے اور ان کی روح مقدس کی برکات سے مستفید ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 47 کا اختتام کرتے ہیں۔